بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عالم اسلام کی نمایاں ترین شخصیات کا اگر ذکر کیا جائے تو ان میں بر صغیر کی بہت سی شخصیات کا ذکر آئے گا۔ ایسی ہی ایک شخصیت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی بھی ہے۔ مولانا امرتسری رحمہ اللہ صف اول کے مناظر، عظیم مفسر اور انتہائی اعلیٰ پائے کے مصنف اور نثر نگار تھے۔ مولانا کی خدمات کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وفات پر لکھا تھا کہ اگر بیک وقت اسلام پر غیر مسلم مذاہب کی طرف سے اعتراضات اٹھائے جائیں تو ہمارے پاس ایک ہی شخصیت کافی ہے جو ان کا جواب دے سکتی ہے، اور وہ شخصیت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی ہے۔ مولانا کی خدمات مناظرے کے میدان میں، تفسیر قرآن کے میدان میں اور اسلامی علوم کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں بہت زیادہ وقیع ہیں۔ مولانا جون 1968 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں کے علماء سے حاصل کی، اس کے بعد مدرسہ فیض عام، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں تشریف لے گئے اور وہاں مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمہ اللہ سے سند حدیث حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد مولانا امرتسری کانپور کے مدرسہ فیض عام میں حاضر ہوئے اور مولانا احمد حسن سے حدیث کی سند حاصل کی۔ اسی دوران میں مولانا امرتسری نے اس زمانے کے مشہور محدث شیخ الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ اس اعتبار سے مولانا دارالعلوم دیوبند، اہل حدیث مکتب فکر اور کانپور کے مولانا احمد حسن جو کہ بریلوی نقطہ نظر کے حامل تھے، ان تینوں مکاتب فکر سے اکتساب فیض کر چکے تھے۔ خود مولانا نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا امرتسری کو بہت محبوب رکھتے تھے اور انہیں اپنا خصوصی شاگرد قرار دیتے تھے۔ فراغت کے بعد مولانا امرتسری نے تدریس کا آغاز امرتسر کے ایک مدرسہ سے کیا اور کچھ عرصہ وہاں تدریس کرتے رہے۔ اس کے بعد مولانا نے سن 1902 میں اہل حدیث کے نام سے ایک ہفت روزہ اخبار جاری کیا جو 1947 تک باقاعدگی کے ساتھ قریباً 44-45 برس شائع ہوتا رہا۔ اس رسالے میں آپ اسلامی علوم کی تشریح کرتے، اسلامی عقائد کی وضاحت کرتے اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے مدلل جوابات دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے عربی زبان میں قرآن مجید کی ایک تفسیر القرآن بکلام الرحمن بھی لکھی اور اس میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی وضاحت فرمائی۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تفسیر اس لائق ہے کہ اسے مدارس کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ اسی طرح اردو زبان میں ایک مفصل تفسیر ثنائی کے نام سے تحریر کی، جس میں خاص طور سے اسلام اور قرآن مجید پر ہونے والے اعتراضات کے عقلی جوابات بھی تحریر فرمائے۔ مولانا کی خدمات کا ایک بہت بڑا میدان قادیانیت کے فتنے کا جواب دینا ہے۔ خود مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قادیانیت کے بارے میں میری تصانیف اس قدر ہیں کہ خود مجھے بھی ان کی صحیح تعداد یاد نہیں ہے۔ آپ کی ان خدمات کا یہ اثر تھا کہ اس زمانے میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی زندہ تھے اور ان کے مسلسل مضامین اور تحریروں سے تنگ آ کر انہوں نے یہ اعلان شائع کیا جس کا عنوان یہ تھا کہ ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ، اور اس میں یہ لکھا کہ اے اللہ، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، یعنی جھوٹا پہلے مرے اور سچا بعد میں فوت ہو۔ چنانچہ یہ اخبار یا تحریر اور اشتہار انہوں نے 1907 میں جاری کیا اور جولائی 1908 میں مرزا صاحب کی موت ہو گئی، جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ان کے بعد 40 برس تک زندہ رہے اور 1948
مارچ میں پاکستان ہجرت کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ ناظرین، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا عقیدہ ختم نبوت وہ بالکل سچا ہے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری اس عقیدے کے تحفظ اور دفاع میں بالکل حق پر تھے، جبکہ مرزا صاحب قادیانی اپنے دعوے میں غلطی پر تھے اور بالکل وہ غلط دعوے پر قائم تھے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ علمی اور دینی اور دعوتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ملی اور اصلاحی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے ان کی وفات پر جو مضمون لکھا، اس میں یہ بتایا ہے کہ مولانا ہمیشہ ملی کاموں میں شریک رہتے، چنانچہ ندوۃ العلماء کی اصلاح کا مسئلہ ہو یا جمعیت العلماء کے اجلاس ہوں، وہ ان کی صدارت کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح تحریک خلافت کے پروگرامز ہوں، وہاں بھی وہ پیش نظر آتے ہیں، یا حجاز میں مؤتمر اسلامی ہو تو وہاں پر بھی وہ اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مولانا نے ایک انتہائی بھرپور مجاہدانہ زندگی گزاری، اور جب 1947 میں ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو امرتسر کے فسادات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان ہجرت کا فیصلہ کیا، لیکن اسی دوران میں مولانا کے جواں سال صاحبزادے مولانا رضا اللہ کو بم سے شہید کر دیا گیا۔ مولانا نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور پاکستان تشریف لے آئے۔ پاکستان میں آنے کے بعد آپ دوبارہ سے اپنے علمی کاموں کو شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن سرگودہ قیام پذیر ہونے کے بعد وہ ہفت روزہ اہل حدیث کی تیاریوں میں مگن تھے کہ اسی دوران میں پیام اجل آن پہنچا، اور مارچ 1948 میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور ہمیں تبلیغ دین اور خدمت دین کے ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔